بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بصرہ پر قابض ہو چکی تھی، لیکن اہل بصرہ 3 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک گروپ غیر جانبدار تھا، دوسرا گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا حامی تھا، جبکہ تیسرا گروپ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ وہ گروپ جو غیر جانبدار تھا، اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ہی 2 گروہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، تو اس نے مصالحت کروانے کی کوششیں شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں اور آپ نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا، جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ اس طرح کی کاروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المومنین، آپ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے، اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سنا تو آپ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر کچھ اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت قہقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحتی کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر شب خون ماریں۔ ابن سبا کے لشکریوں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ معاملہ صلح و صفائی سے ختم ہو جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ عز و جل کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن علی شیر خدا سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دیتے تو میں ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بصرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں احنف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرو بن جرموز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئی اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خادم نے عمرو بن جرموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمرو بن جرموز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا، او بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرو بن جرموز نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا کلام سنا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں
تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ اسی سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں بصرہ لے جایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کی مہار پکڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا، جس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بے شمار جانثار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ روکی گئی تو بہت سے اکابر صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالی، جس سے ناکہ نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عماری کے مقام پر لے گئے، جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حال دریافت کیا۔ بعد ازاں دونوں فریقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بصرہ کی 40 عورتوں اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئی اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بصرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئیں، جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں۔ جنگ جمل میں شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ مستند روایات کے مطابق 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کا ایک نہایت افسوسناک پہلو ہے، جس میں بے شمار مسلمان ناحق مارے گئے۔